بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ سب جنتیں تجھ پر نثار مدینہ سب جنتیں تجھ پر نثار مدینہ مبارک رہے اندلی بوتوں میں گل مبارک رہے اندلی بوتوں میں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ وہی ہے حسن افتخار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ سب جنتیں تجھ پر نثار مدینہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ و درود و اسلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین بزرگوں قرآن مجید قرآن رشید میں سے دو آیات مختلف سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا پہلے نمبر پر فرمایا کہ قل ان صلاتی اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک ہماری نماز و نسکی و محیایا ہماری قربانی ہمارا مال ہمارا جینا ہمارا مرنا یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے ہے رضا کس کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تو دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا حکم ارشاد فرمایا سب سے پہلے عبادت کی تین قسمیں ہیں پہلے نمبر پر ہے عبادت بدنیہ دوسری ہے عبادت مالیہ اور تیسری قسم ہے عبادت مرکب پہلی قسم میں یعنی عبادت بدنیہ میں اس میں نماز اور روزہ شامل ہے
کیونکہ یہ اس میں بندے کا جسم جو ہے وہ مشکلات وہ مصیبتیں برداشت کرتا ہے۔ تو جس چیز میں جو عبادت میں صرف انسان کا جسم شامل ہو اسے عبادت بدنیہ کہتے ہیں، اور جس میں انسان کا مال یعنی روپیہ پیسہ لگے اسے عبادت مالیہ کہتے ہیں۔ تو قربانی جو ہے یہ بھی عبادت مالیہ کے اندر آتی ہے، اس میں زکوٰۃ شامل ہے اور دیگر صدقات نافلہ جو ہیں، عشر جو ہے، وہ ساری چیزیں عبادت مالیہ کے اندر شامل ہے۔ تیسری ہے عبادت مرکب۔ عبادت مرکب وہ ہے کہ جس میں انسان کا جسم بھی مشکلات برداشت کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان کا روپیہ پیسہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کی مثال حج ہے کہ حج میں انسان کا جسم بھی شامل ہوتا ہے، جسم بھی حرکت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا پیسہ مال و دولت بھی لگتی ہے۔ تو یہ تین قسمیں تھیں عبادت کی کہ جس کے اندر جو ارکان اسلام ہیں جو سارے کے سارے مختلف عبادات کے اندر شامل ہیں۔ تو انہی میں سے یعنی عبادت مالیہ جو ہے اسی کی قسم کے اندر اسی کی مثال قربانی بھی ہے کہ جس کے حوالے سے ہم اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید برہان الرشید میں اس کا 12 حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی ہے یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدیہ بھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جو سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی طریقہ ابراہیمی ہے جو ہم کرتے ہیں قربانی کی صورت میں۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاداہی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شارة حسرة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شارة من الصوف حسنة۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جو ہم یہ قربانی کرتے ہیں پتہ یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ قربانی؟ صحابہ نے سوال کیا سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواباً یہ ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی یعنی جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا ملے گا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اون ہے جانور کے جسم پہ ہوتی ہے اس کے بدلے میں بھی اس کے جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ہمیں نیکی ملے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یقیناً اس کے ہر بال کے بدلے میں بھی تمہیں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان تھا کہ جس میں آقا کریم علیہ السلام نے انسان کی نیکی کا تذکرہ بھی کیا اور پھر جانور کا ذکر بھی کیا کہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو جس کی تم قربانی کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے میں اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر ایک بال کے بدلے میں انسان کو ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ تو نیکی کیا ہے؟
نیکی حسنہ کیا ہے؟ حسنہ یہ ہے، فرمایا کہ جس طرح سورج چمک رہا ہوتا ہے اسی طرح انسان کی ایک نیکی ہے کہ وہ انسان کے دل کو روشن کرتی ہے، کہ جو انسان اپنی نیکی کرتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں، جتنے نیک اعمال کرتے ہیں، تو کیا وہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں بھی انسان کا جو جانور ہے وہ رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ انسان کا تقوی جو نیت ہے انسان کی وہ رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، نہ کہ جانور پیش کیا جاتا ہے اور نہ ہی جانور کا خون رب کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، بلکہ جو رب کی بارگاہ میں پہنچنے والی جو چیز ہے وہ انسان کا تقوی ہے، معیار تقوی ہے، حسن نیت ہے انسان کی کہ جو رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے کہ تیرے فلاں بندے کا یہ عمل ہے۔ تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ حدیث مبارکہ مروی تھی، لیکن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انہ لیتا آتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها وان دما یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل جو ہے انسان کا، کوئی بھی جو نیک عمل ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے خون بہانے سے محبوب اور پسند نہیں ہے۔ یعنی عید الاضحیٰ کے دن رب کی بارگاہ میں انسان کا جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، کہ یہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ کب؟ عید الاضحیٰ کے دن۔ فرمایا اس کے علاوہ جو بھی تم عمل کرو گے رب کی بارگاہ میں وہ اتنا پسند نہیں جتنا قربانی کے جانور کا خون بہانا رب کی بارگاہ میں عید کے دن پسند رب کی ذات کرتی ہے۔ آگے فرمایا، اس حدیث مبارکہ کے الفاظ آگے ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا کہ اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو کہ تمہاری نیت کا جو معیار ہے، نیت تمہاری درست ہونی چاہیے۔ نیت کے اندر صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، جو تمہاری نیت ہے اس میں تقوی ہونا چاہیے، تقوی کا معیار ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں یہ ہم رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہاری یہ نیت ہوگی تو یقیناً جو جانور تم ذبح کرو گے وہ کل قیامت کے دن تمہاری بخشش کا سامان بنے گا، کہ اللہ رب العزت کی ذات اسے تمہاری بخشش کا ذریعہ بنائے گی۔ آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انفقت ورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم العید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی خرچ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنسبت اس خرچ کے جو ہم عید کے دن، عید والے دن قربانی پر کیا جائے اس سے زیادہ ہرگز نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل جو ہم خرچ کرتے ہیں، روپیہ پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، جو مال خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کے دن قربانی کے سوا ہرگز یا اس سے زیادہ
پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اسی حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین شخصیات اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے یہ کہا کہ اے علی بازار جاؤ اور 2 مینڈے خرید کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ ان مینڈوں کی رنگت کیسی ہونی چاہیے؟ تو سرکار نے فرمایا علی بازار جاؤ 2 مینڈے خرید کے لاؤ جو سیاہی میں دیکھتے ہو، سیاہی میں بیٹھتے ہو اور سیاہی میں چلتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم ہے، اس کے باوجود سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا و ما یکون والے لفظ ذرا ہلائیے تو صحیح، ان الفاظ سے آپ نے مراد کیا لی ہے؟ ان الفاظ کو میں سمجھ نہیں سکا، ان الفاظ کو کھولیے تو صحیح، ان الفاظ سے آپ نے مراد کیا لی ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ حمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی بولے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث مبارکہ کے حوالے سے یہ الفاظ بھی لکھے کہ سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بڑے بڑوں کی زبان جو ہے وہ گنگ رہ جاتی ہے، بڑے بڑے ان الفاظ کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے آپ نے مراد کیا لی ہے کہ سیاہی میں دیکھتے ہوں، سیاہی میں بیٹھتے ہوں، سیاہی میں چلتے ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا ہے علی دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کا گرد جو دائرہ ہے وہ سیاہ ہونا چاہیے، بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ پیٹ سیاہ ہونا چاہیے، چلنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے کھر سیاہ ہونے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار جاتے ہیں، جا کے 2 مینڈے خرید کے لاتے ہیں۔ جب 2 مینڈے خرید کے لے آئے، عید الاضحیٰ کا دن آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مینڈے کو ذبح کیا۔ ابھی 1 مینڈے کو ذبح کیا ہے، حضرت علی سامنے بیٹھے ہوئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مینڈے کو پکڑا ہوا ہے، سرکار نے 1 ذبح کر لیا ہے، سرکار دوسرا ذبح کرنے لگے، حضرت علی سامنے بیٹھے سوچ رہے ہیں، ذہن میں خیال آیا، سوال اٹھا کہ آج یہ وقت ہے کہ آج سرکار سے پوچھ لیا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ 2 قربانیاں کرتے ہیں، کہیں اللہ رب العزت کی ذات نے آپ پہ 2 تو واجب نہیں کی؟ تو پہلے جب یہ سوال اٹھ ہی رہا تھا فوراً سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے 1 مینڈا ذبح کر لیا، اب دوسرا کرنے لگے ہیں، یا رسول اللہ کہیں آپ کے رب نے آپ پر 2 قربانیاں تو واجب نہیں کی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی تھوڑی دیر رک جاتا، تیرے اس سوال کا جواب اسے ذبح کرنے کے بعد مل جاتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈے کو ذبح کیا، پھر سرکار نے جو دعا پڑھی اس دعا میں سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد سرکار نے دعا پڑھی اللہم آل محمد و امتی محمد، اے اللہ اس کو میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قربانیاں کی، ایک پہلے کی دوسری جب کی تو پھر سرکار نے اس کو اپنی آل کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے اس کے بارے میں کلمات ارشاد فرمائے کہ اے میرے مالک اس کو میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔
تو آج جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اصالِ ثواب کہاں لکھا ہے، رسول اللہ کا عمل دکھائیے، تو اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کا جواب بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ عمل کر کے بتایا ہے کہ میں جو بھی فوت شدہ جو لوگ ہیں ان کے بعد جو بھی عمل کرو گے اس کا یقیناً ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جن کو تم اس کا ثواب پہنچاتے ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ کہا تھا کہ اے علی، آپ کے بعد میں ظاہری دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں، میرے بعد ہر سال جب تک تمہاری زندگی ہے، جب تک تمہاری حیات ہے، تم 2 قربانیاں کیا کرو گے، ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ایک قربانی اپنی کیا کرتے تھے اور ایک سرکار کے نام کی کیا کرتے تھے۔ یہ مسئلہ تو سامنے آ گیا حدیث مبارکہ کی صورت میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو بندہ فوت شدہ ہے، جو وصال کر گیا ہے، اس کے نام کی ہم قربانی کریں تو کس طرح کریں؟ اس میں فقہائے کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہمارا فوت شدہ بھائی ہے یا بہن ہے جو وصال کر گیا ہے، اس کے نام کی قربانی کرنی ہے تو پہلے ہمیں اپنی قربانی کرنی پڑے گی، پھر ان کے نام کی قربانی کرنی پڑے گی۔ یعنی میں اپنے نام کی کریں گے تو ایک، اگر فوت شدہ بھائی یا بہن کی کرنی ہے تو پھر 2 قربانیاں کرنی پڑے گی، کیونکہ جو زندہ بندہ ہے، جو حیات ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اور جو فوت شدہ ہے اس پہ قربانی نفل ہے، یعنی اس پہ ضروری نہیں۔ اور پھر جو جانور ہم نے ذبح کرنا ہے اس کا ثواب بھی ہم اس کو پہنچا سکتے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے اس کی کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی دعا میں جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کا ثواب اپنے فوت شدگان کو ہی پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث مبارکہ سے 2 مسئلے حل ہوئے کہ سرکار 2 قربانیاں کرتے تھے، اور ایک قربانی سرکار اپنے نام کی کرتے تھے اور دوسری قربانی سرکار اپنی امت کی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے سرکار کیا کرتے تھے۔ اور پھر بتائیں کہ کیا امت جو صحابہ سرکار کے سامنے بیٹھے تھے وہی تھے؟ نہیں، بلکہ قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں، جتنے کلمہ گو ہوں گے، جتنے کلمہ پڑھ کے سرکار پر ایمان لا کے دار اسلام میں داخل ہوں گے، قیامت تک وہ سب کے سب سرکار کی امت میں شامل ہیں۔ اور سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں یہ عمل کر کے بتا دیا کہ جو بھی تم ایصال ثواب اپنے لیے یا اپنے فوت شدگان کے لیے کرتے ہو، اللہ رب العزت کی ذات یقیناً اس کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچاتی ہے۔ ان لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ عمل کر رہا ہے اس کو بھی یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کی ذات نے یہ حکم دے دیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام سے قربانی کیجیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی ذات نے یہ حکم دو دیا، سرکار نے نماز بھی پڑھی اور پھر قربانی کر کے اپنا عمل بھی بتا دیا۔ ایسے آبا یہ جو عمل ہم کرتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے، اس پہ چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ طریقہ ابراہیمی ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، عید الاضحیٰ کے دن جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں تقوی ایثار کی نیت سے، فرمایا کہ یہ عمل جو ہم کرتے ہیں بس یہی قربانی ہے اور یہ سنت ابراہیمی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار کی بارگاہ میں یہ حدیث مبارکہ یہ سوال صحابی نے کیا
تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں صحابی نے یہ سوال کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ تو اس کے حوالے سے کہ ہر جانور کی جو ہم نے جانور ذبح کرنا ہے اس کی عمروں کے حوالے سے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے